أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے معزز سامعین و حضرات، آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق اور آپ کے نکاح کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس معلومات کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق، نکاح اور ان کے فضائل کا بیان ہے۔ تفصیل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کا 6واں باب آپ کی پیش خدمت ہے۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ عنہا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا چونکہ مرد اور عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 بار درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج یا عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ کا مہر حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔
اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے فضائل ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلے بھی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ قرآن کریم میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے کہ شوہر ان سے سکون حاصل کرے، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اور کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔